میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہم عید المیلاد النبی تو اس طرح نہیں منائی جاتی جس طرح اس نے ایکسپلین کیا ہے. حلوے مانڈے بانٹے جائیں اور جلوس نکالے جائیں، دو مختلف فرقوں کے جلوس نکل رہے ہوں، آپس میں کلیش ہو جائے تو لڑائیاں ہو جائیں، قتل ہو جائے، اس طرح بعض جگہوں پہ ہوتا ہے. لیکن ہم زیادہ ہی ریجڈ ہو گئے ہیں بعض معاملے میں کہ شاید یہ عید میلاد النبی منانا بالکل غلط ہے اور خدا نہ خواستہ گناہ والی بات ہے. یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. قادیان میں عید میلاد النبی عید والے دن منائی جاتی تھی بعض دنوں میں. 1933 کی بھی رپورٹس ہیں. جلوس بھی نکلتے رہے ہیں، باقاعدہ ایک جلوس پروسیشن ہوتا تھا، چراغاں بھی ہوا کرتا تھا، گھروں میں لوگ لائٹیں بھی لگایا کرتے تھے. روا میں بھی ہوتا رہا ہے. علاوہ اس کے جلسے تو سیرت النبی کے ہوتے ہی تھے. جھنڈیاں بھی لگائی جاتی تھیں بعض دفعہ قادیان میں. تو ایسی چیزیں جو بدعت بن جائیں، نئی نئی باتیں ہو جائیں، ان کو تو منع ہے. لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہم بنا ہی نہیں سکتے، اگر کہیں ایسی ماحول ہو یا غیروں کا ماحول ہو، ان میں اگر اپنا اظہار کرنا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، بلکہ یہ بھی تو پیشگوئی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی ہے آپ مسلم کی پیدائش ہونا، اور پھر آپ وسلم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ. تو اس لیے اس لحاظ سے بھی منایا جا سکتا ہے، پھر سیرت النبی کے حوالے سے بھی منایا جا سکتا ہے. لیکن اس کو اتنا زیادہ اس میں ایسی باتیں پیدا کر لینا جس کا اسلام کی تعلیم سے تعلق نہیں، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. باقی ربوہ میں، مسجد اقصیٰ میں اس کے میلاد النبی کے حساب سے جلسے بھی ہوتے تھے، چراغاں بھی ہوتا تھا، قادیان میں بھی ہوتا تھا. تو کچھ ہم ایک طرف زیادہ جھک گئے ہیں، زیادہ ہی ریجڈ ہو گئے ہیں کہ شاید بالکل ہی گناہ ہو گیا. یہ گناہ بھی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اور اس لیے کہ غیر احمدیوں نے اس میں مبالغے کی حد تک وہ باتیں پیدا کر لی تھیں اور بدعات پیدا کر لی تھی. تو یہی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا. باقی سیرت النبی کے جلسے ہیں وہ سارا سال ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، بلکہ تم لوگوں کو بھی سیرت جو ہے، تاریخ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ اور وہ پڑھنے چاہیے. اب انگلش میں اردو اگر کسی کو نہیں بھی پڑھنی آتی تو خلیفۃ مسیح ثانی کی جو ہے نا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بلکہ اس سے بہتر ہے کہ پوری کی پوری وہ جو کمنٹری جو ہے دباچہ تعلیم القرآن، کیا انگلش ترجمہ ہے؟ انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف دا ہولی قرآن. وہ اس کا انگلش میں ترجمہ بھی، اس کا جو تقریباً آدھا حصہ ہے، اگلا لاسٹ ہاف جو ہے وہ سارا سیرت النبی والا ہے، اسی میں سے لیا گیا ہے. وہ اگر تم پڑھو تو تمہیں یہ بھی پتہ لگ جائے کہ پہلے مذہب کیا تھے اور کون کون سے مذہب تھے، کیا کیا انہوں نے کام کیے، اور اسلام کی آنے کی کیا ضرورت تھی. کیا عیسائیت کے بعد اسلام کی ضرورت تھی؟ کیا ہندوازم کے بعد اسلام کی ضرورت تھی؟ کیا یہودیت کے بعد اسلام کی ضرورت تھی؟ یہ ساری چیزیں اس میں پتہ لگ جائیں گی. چھوٹی سی کتاب ہے. اور پھر آگے سیرت حضرت مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ساری آ جائے گی، کیا 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 مختلف پہلو سے. تو وہ بھی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ میں ایک غلط فہمی کو ریموو کرنا چاہتا تھا کہ اتنی بھی کوئی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم سیرت النبی میلاد النبی منا لیں گے تو گناہ ہو جائے گا. بعض حالات میں بعض لوگوں کو دکھانے کے لیے منائی بھی جا سکتی ہے بعض ملکوں میں ہیں، اور مناتے بھی ہیں، مناتے رہے بھی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے بتا دیا ہے واضح کہ قادیان میں بھی 1928 میں بھی 1933 میں بھی، اس کے بعد بھی مختلف جلسوں کی رپورٹس الفاظ میں ملتی ہیں جب عید المیلاد النبی منائی گئی اور سیرت النبی کے جلسے کیے گئے. جلوس بھی نکلا بازاروں میں اور پھر جلسے ہوئے. لڑائیاں شڑائیاں نہیں ہوئیں جس طرح آج کل ہوتی ہیں. اسی طرح ربا میں بھی چراغاں کرتا لوگ گھروں کو سجاتے تھے، ڈیکوریٹ کرتے تھے.